میں ہوں مظفر بھٹی اور اس وقت موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ نیشنل پریس کلب کے اندر جو ایک مینٹیننس کی صورت میں تبدیلی آئی ہے، اس سلسلے میں آج ہم بات کرتے ہیں سینئر جرنلسٹ جناب نیّر خواجہ صاحب سے کہ وہ اس تبدیلی کو، اس سے جو مینٹیننس ہوئی ہے، اور بالخصوص جو میرے یہ بیک سائڈ پہ یہاں پر مرکزی پریس کانفرنس ہال ہے، اس کی اور باقی جو موجودہ باڈی نے یہ کام کیا ہے، اس کے اندر جو ہے بہت سارے کام ایسے ہوئے ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں آ رہے، لیکن جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مرکزی پریس کانفرنس ہال ہے، اس حوالے سے نیّر خواجہ صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ خواجہ صاحب، مبارکباد کے مستحق آپ بھی ہیں اور میں بھی، تو یہ اتنی بڑی تبدیلی اور خوبصورتی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بھٹی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کی رینوویشن ہوئی ہے اور بڑے عرصے کے بعد ہوئی ہے، چونکہ ہمیں یاد ہے جب ہماری ٹیم تھی، جس وقت پریزیڈنٹ ہمارے مشتاق منہاج صاحب تھے، تو اس دور میں بہت سارے کام ہوئے تھے، یعنی ہمارا میڈیا ٹاؤن بھی بنا، اور پھر اس کے بعد یہ جو پریس کلب ہے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہوٹل کے سامنے ایک کمرے میں پریس کلب ہوتا تھا، ایک کوٹھی کے اندر۔ تو پھر ایک یہ اس وقت پرویز مشرف کا دور تھا اور شوکت عزیز جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے، تو یہ اس دور میں یہ پریس کلب تعمیر ہوا۔ یہ سارا جو مٹیریل اس کا اس وقت لگا تھا، یہ پری فیبریکیٹڈ تھا، اور نہایت شاندار اس وقت نیا فرنیچر اس میں آیا۔ اس میں جگہ جگہ پانی کے ڈسپنسر، اور پھر اس کے علاوہ ہر کونے پہ ایک اے سی ٹاور بھی لگا ہوا تھا۔ تو یہ گریجولی اب جو جیسے وقت گزرا، اب کئی سال اس کو گزر گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی رینوویشن ہوئی ہے، مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور اس سے پہلے جو یہاں پہ سولر سسٹم جو لگایا گیا، ظاہر ہے آج یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مہنگائی کا دور ہے، تو پریس کلب کے ظاہر ہے یہاں پہ ملازمین ہیں، اور پھر یہاں پہ ہمارے جو ممبران ہیں ان کی کافی بڑی تعداد ہے، وہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ جو اب یہاں پہ سلسلہ جو چلتا ہے، یہ جو ہماری جو کینٹین ہے، تو ہم اس کی بات کریں تو یہ بھی ہمارے دور میں ہم نے شروع کی تھے، اس کو ہم ہی نے شروع کیا تھا۔ تو اللہ کا شکر سے آج تک یہ کینٹین چل رہی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے اس وقت جب روٹی ہم نے دینی شروع کی تھی تو 3 روپے تھی، یعنی پریس کلب میں 3 روپے کی روٹی تھی اور 5 روپے کی چائے تھی۔ تو آج ظاہر ہے مہنگائی کا دور ہے، تو اس میں کچھ تھوڑا بہت فرق آیا ہے۔ تو برکف میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت جو رینوویشن ہوئی ہے، یہ نہایت ہی، اور جس تنظیم نے ٹرکش غالباً یہ آرگنائزیشن ہے جس نے یہ رینوویشن کرائی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام ہوا ہے، اور پریس کلب کے اندر ایک رونق سی لگ گئی ہے۔ ظاہر ہے ساری چیزیں نئی بن گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 چیزیں جو اس سال کے اندر جو ہوئی ہیں، جو مطلب کسی انتظامیہ نے اگر پریس کلب کی ہیں، تو یہ موجودہ انتظامیہ نے یہ جو 2 کام کیے ہیں، پریس کلب کا سولر، اور اس کے بعد جو یہ اپنا یہ جو مین ہال ہے، اور یہ جو ہمارا جو سینئرز کے لیے جو بنایا گیا تھا چھوٹا ہال، اس کی جو رینوویشن ہوئی ہے، یہ دونوں بڑے اچھے کام ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اور بھی کئی کام ہیں جو ہونے چاہیے، کہ جو پینڈنگ میں ہیں، چونکہ ہمارے جو بہت سارے، میں جب آتا ہوں یہاں پہ دوستوں سے ملتا ہوں، تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو پریس کلب کا جو فیز 2 جو میڈیا ٹاؤن کا جو سلسلہ ہے، تو وہ ابھی تک وہ میچور نہیں ہوا ہے۔ تو میں تو ان دوستوں کو جو بعد میں آتے رہے، ان کو یہ میں کہتا رہا ہوں، 2018 تک بھی اب جو باڈیز تھیں، تو ان سے کہا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ سے
یعنی پنجاب اسمبلی سے تمام لیجسلیشن ہوئی ہے، تو اس وقت جو لوگ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، جنہوں نے یہ سارے کام کیے، پوری ٹیم تھی اس وقت اور انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، تو انہی میں سے کچھ لوگوں کو یہ کمیٹیز بناتے تو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک سلسلہ جاری رکھتے، تو شاید یہ مسئلہ بھی یہ لوگوں کا جو میڈیا ٹاؤن فیز 2 کا ہے یہ شاید ابھی تک حل ہو چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ ابھی جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ باڈی کوئی تھوڑی بہت کوشش کرے تو جیسے پنجاب گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ بار بار اعلان کر رہی ہے کہ 200 یونٹ والے اور 500 یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کو ہم وہ دینا چاہتے ہیں یہ سولر جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پریس کلب کا اپنا ایک پلیٹ فارم ہے اور یہ رجسٹرڈ بھی پنجاب گورنمنٹ سے ہے، تو وہاں سے پنڈی سے ہی وہ جو یعنی چونکہ وہ پنجاب گورنمنٹ نے پلاٹس بھی دیے ہوئے ہیں، تو یہ ہم چاہیں گے کہ یہ سارا جو ہے مطلب سی ایم جو پنجاب ہیں ان کو ایز اے چیف گیسٹ یہاں پہ بلائیں، تو اس میں سردست جو ہے جو مطلب اسٹوڈنٹس کو وہ لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں، تو آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل کا دور ہے، تو یہاں پہ جو ہمارے ممبران ہیں ان کو لیپ ٹاپ بھی جو ہے یہ دلائیں یہ باڈی جو ہے، اور یہ سولر والا جو مسئلہ ہے یہ بھی لوگوں کا، کیونکہ ہمارے لوگ افورڈ نہیں کر رہے بجلی جو ہے۔ تیسرا جو اس وقت جو سب سے مین جو چیز ہے کہ اس وقت اسلام آباد کے جو 13 روٹس ہیں، 13 روٹس میں جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ وہاں پہ میڈیا ٹاؤن سے لوگوں کی سواری کا مسئلہ ہے، یہاں پہ آنے کا پارلیمنٹ اور پریس کلب، تو وہاں سے ایک ڈائریکٹ روٹ بنایا جائے، جو یہ جو آج کل جو آپ نے دیکھی اسلام آباد میں رنگ برنگی جو بسیں چل رہی ہیں، مطلب آرام دہ بھی ہیں، وہ گرمیوں میں اے سی ان میں ہوتا ہے اور ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور پھر گرمیوں میں جو مطلب سردیوں میں بھی وہ آرام دہ ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روٹ بھی جو ہے وہاں سے ایک پراپر ہماری جو موجودہ پریس کلب کی جو انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کہ وہ سی ڈی اے کی جو انتظامیہ ہے اس سے ملیں، اور مل کر جو ہے یہ جو صحافیوں کو زیادہ سے زیادہ جو ریلیف پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ حکومت تو کر رہی ہے نا، تو اگر آپ اپنے جو ممبران ہیں اگر ان کے لیے یہ سہولت لے لیں گے تو یہ بھی ایک ان کے جو ہے وہ اس میں جائے گا، کریڈٹ میں جائیں گی چیزیں، کہ اگر وہاں سے میڈیا ٹاؤن سے پریس کلب تک یا ڈی چوک یا پارک سیکٹریٹ تک کوئی ڈائریکٹ کوئی بس چل جاتی ہے تو یہ بہت اچھا ہوگا، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی۔ تو دیگر جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں جس میں سولر سسٹم ہے، لیپ ٹاپ ہے، تو یہ کوشش کرنے سے پاسبل تو ہے، اس میں کوئی ناممکن کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو میں یہی جو ہے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے جی بالکل، میں کافی سارے سوال لیے ہوئے بار بار سوچ رہا تھا کہ میں نیئر خواجہ صاحب سے یہ سوال کروں، یہ سوال کروں، یہ سوال کروں، لیکن ان کی گفتگو اتنی مزیدار تھی، اتنی انتھینٹک تھی کہ میری ہمت نہیں پڑی کہ میں ان کو انٹرپٹ کروں اور ان سے وہ کوئی سوال کروں۔ تاہم انہوں نے بنیادی جو 3 چیزیں جو بیان کی ہیں، اظہار کی ہیں، اور وہی کافی ہے اگر اس پہ 2 پہ عمل ہو چکا ہے، جیسے کہ یہ ریونیشن کی بات کی انہوں نے، سولر کے سسٹم کی بات کی، 2 چیزیں اور جیسے کہ پارلیمنٹ کے لیے آنے والے جو بالخصوص میڈیا ٹاؤن سے آنے والے جو ہے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے اگر یہ بسز جو چل رہی ہیں 13 روٹ ہیں، 1 روٹ اور اضافہ کر دیا جائے یا ان میں سے کسی 1-2 روٹس کو اس سے لنک کر دیا جائے میڈیا ٹاؤن سے، جو ان کی ایکسیس ہو جائے جرنلسٹ کی پارلیمنٹ تک یا نیشنل اور پلس نیشنل پریس کلب تک، تو یہ بھی چاہے تو کر سکتی ہے موجودہ باڈی۔ سیکنڈ انہوں نے جو ایک اہم بات کی وہ یہ کی کہ وہ چیف منسٹر جو آپ کی پنجاب ہیں مریم نواز، ان کو یہاں پر انوائٹ کیا جانا چاہیے، کیونکہ وہ پنجاب کی سطح پہ تو بہت لاہور میں اعلانات کر رہے ہیں میڈیا ٹاؤن کے حوالے سے، پلاٹس کے حوالے سے، تو ان کو یہاں پر چیف گیسٹ بلوایا جائے اور ان سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ مظفر بٹی، مان ٹی وی، نیشنل پریس کلب، اسلام آباد۔